ہسپتال کے ہنگامی وارڈ میں حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے جب چند مسلح افراد وہاں موجود عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ان سب کی قیادت کرنے والا شخص جاسم شاہ تھا جو بری طرح زخمی تھا۔ اسے کسی تمہید کے بغیر سامنے موجود ڈاکٹر عشا کے سر پر اپنی بندوق تان دی۔ موت کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر عشا کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ جاسم شاہ نے انتہائی کرخت اور حاکمانہ لہجے میں حکم دیا، ڈاکٹر فوراً میرے جسم سے گولیاں نکالو۔ اگر تم نے دیر کی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس ہسپتال میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ عشا نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں آپ غلط فہمی کا شکار ہے، میں آپریشن کرنے والی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو زچہ بچہ کی ڈاکٹر ہوں، مجھے گولیاں نکالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ کسی سرجن کا انتظار کر لیں۔ جاسم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے درد اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں چیخ کر کہا، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، جس طرح تم پیٹ سے بچے نکالتی ہو بالکل اسی طرح میرے جسم سے یہ گولیاں بھی باہر نکالو۔ میرے پاس وقت کم ہے اور تمہارے پاس زندگی کی مہلت اس سے بھی کم ہے، انتخاب تمہارا ہے۔ عشا کے پاس سر جھکانے کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اوزار سنبھالے اور جاسم کا علاج شروع کیا۔ جاسم اسٹریچر پر لیٹ گیا مگر اس کی گرفت اپنے ہتھیار پر بستور مضبوط تھی۔ عشا کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ ایک معمولی سی غلطی اس کی جان لے سکتی۔ اس نے اپنے تمام تر توجہ اور مہارت کو گرمائے کار لاتے جاسم کے زخم کو کریدنا شروع کیا۔ جاسم درد کی شدت کے باوجود مکمل ہوش میں تھا۔ وہ اپنی نیمہ آنکھوں سے اپنے علاج میں مصروف اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ عشا کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اور اس کی معصومیت جاسم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ اس شہر کا مانا ہوا بدماش تھا جس سے سب ڈرتے تھے، مگر آج وہ ایک ایسی لڑکی کے رحم و کرم پر تھا جو خود اس سے خوف زدہ تھی۔ دوسری طرف عشا کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ علاج کے دوران اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ یہ زخمی شخص کوئی اور نہیں بلکہ جاسم شاہ ہے، وہی جاسم شاہ جو بچپن میں اس کا منگیتر اور نکاح میں شامل تھا۔ عشا دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ جاسم اسے پہچان نہ لے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بچپن کی منگوا ہے تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ بس جلد از جلد اس کام کو ختم کر کے اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد عشا گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ جاسم نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ نکاہت اور بے ہوشی طاری ہونے سے پہلے اس نے عشا کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر تم نے اچھا کام کیا ہے، میرا آدمی تمہارا انعام پہنچا دے گا۔ جاسم صاحب اپنا قرض نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی جاسم پر غشی طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ عشا وہی دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں پر کھڑے رہنے کی سکت اب ختم ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ قدرت ان دو بچھڑے ہوئے کرداروں کو دوبارہ قریب لا رہی تھی۔ جاسم صاحب کی عمر 28 برس تھی۔ وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار گھرانے کا وارث تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی نے اسے جرم کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ شہر میں اس کا سکہ چلتا تھا اور لوگ اس کے نام سے گھبراتے تھے، لیکن اس سخت خول کے اندر ایک نرم دل انسان بھی چھپا تھا جو اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتا تھا۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے دادا حکمت شاہ اور دادی زبیدہ بیگم ہی اس کے سرپرست تھے جو گاؤں میں مقیم تھے۔ دوسری طرف ڈاکٹر عشا تھی جس کی عمر 24 سال تھی۔ وہ ایک شریف اور متوسط گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد حامد صاحب اور جاسم کے دادا حکمت شاہ کبھی جان سے پیارے دوست ہوا کرتے تھے۔ اسی دوستی کو رشتے میں بدلنے کے لیے انہوں نے بچپن میں جاسم اور عشا کا نکاح کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک زمین کے تنازع نے دونوں خاندانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ حامد صاحب ناراض ہو کر گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے اور جاسم کے خاندان سے تمام تعلقات ختم کر لیے۔ اس دشمنی کی وجہ سے بچپن کا وہ رشتہ ادھورا رہ گیا۔ دونوں خاندانوں نے اپنی اپنی راہیں جدا کر لی۔ عشا کو تو یہ سب یاد تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، مگر جاسم زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس رشتے کو فراموش کر چکا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ بچپن میں کوئی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا تھا، مگر اب اس کے لیے وہ قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ آج کی رات تقدیر نے پھر سے آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ عشا سوچ رہی تھی کہ جس شخص کے سائے سے بھی اس کے والدین اسے بچانا چاہتے تھے، آج وہی شخص اس کی زندگی میں موت بن کر آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوفناک ملاقات ان کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والی ہے۔ کیا پرانی دشمنی پھر سے جاگے گی یا محبت کا کوئی نیا راستہ نکلے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔
مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جاسم شاہ کو جب ہوش آیا تو وہ درد کی ایک شدید لہر اس کے بازو سے ہوتی پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے نقاہت زدہ آواز میں پانی مانگا تو پاس ہی موجود اس کے سب سے قریبی ساتھی ٹیپو نے فوراً سے پانی پلایا۔ ٹیپو کے چہرے پر اطمینان تھا کہ اس کا لیڈر خطرے سے باہر ہے۔ جاسم نے سنبھلتے ہی سوال کیا، ہم یہاں کیسے پہنچے اور ہسپتال میں کیا ہوا تھا؟ مجھے صرف دھندلا سا یاد ہے کہ کوئی لڑکی تھی جو بہت ڈری ہوئی تھی۔ ٹیپو نے جوش سے جواب دیا، باس آپ کی قسمت اچھی تھی کہ ہمیں وہ لیڈی ڈاکٹر مل گئی۔ وہ دیکھنے میں جتنی معصوم اب ڈری ہوئی تھی نا، اپنے کام میں اتنی ہی ماہر تھی۔ اس نے آپ کے بازو سے گولی اتنی صفائی سے نکالی کہ جیسے مکھن سے پار۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید خون زیادہ بہ جانے سے معاملہ بگڑ جاتا۔ جاسم نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، وہ لڑکی خوف زدہ تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اس شہر میں جہاں لوگ میرا نام سن کر راستہ بدل لیتے ہیں، اس نے میرا علاج کیا۔ اس کا یہ احسان مجھ پر قرض ہے۔ ٹیپو، اس ڈاکٹر کے گھر ایک قیمتی تحفہ بھجوا دو اور میرا شکریہ بھی پہنچا دو۔ جاسم شاہ اپنے موصلوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ دوسری جانب عیشا اپنے گھر میں اپنی والدہ سلمہ بیگم کے پاس بیٹھی اپنے وسوسوں کو سوچتے پریشان تھی۔ رات کا خوفناک واقعہ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ اس کے ذہن سے جاسم کا خون آلود چہرہ اور وہ بندوق نہیں نکل رہی تھی۔ عیشا نے روندی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا، امی آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کتنا خطرناک منظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا اور لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی جان لے گا۔ میں نے پوری رات موت کو اپنے سر منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں دوبارہ کبھی اس ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی نہیں کروں گی۔ سلمہ بیگم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم خیریت سے گھر واپس آ گئے۔ اس برے خواب کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی پر توجہ دو۔ مگر عیشا کے لیے بھولنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ ادھر حویلی میں جاسم کے دادا حکمت شاہ کو جب جاسم کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو ان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے جاسم کو اپنے پاس طلب کیا اور فیصلہ کن انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ حکمت شاہ نے سخت لہجے میں کہا، جاسم میں تمہارے ان روز کے جھگڑوں اور خون خرابوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ بدماشی، یہ لڑائیاں آخر کب تک چلیں گی؟ میں مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب شرافت سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرو اور گھر بسا لو۔ جاسم نے بات ٹالنے کی کوشش کی، دادا جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اور پھر میرے جیسے لوگوں کی زندگی میں سکون کہاں ہوتا ہے جو میں شادی کے بارے میں سوچوں۔ حکمت شاہ نے غصے سے اس کی بات کاٹی، بہانے مت بناؤ، تمہارے بچپن کا نکاح ہو چکا ہے اور میں نے اپنے دوست کو زبان دی تھی۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی بہو کو عزت کے ساتھ اس گھر میں لے آئے۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاسم نے حیرت اور ناگواری سے کہا، دادا جی وہ بچپن کی بات تھی، اب اس کو کوئی وجود نہیں ہے۔ میں شہر کا ایک بااثر اور جانا مانا شخص ہوں، میرا ایک معیار ہے۔ میں کسی گاؤں کی سادہ اور ان پڑھ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، وہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ حکمت شاہ نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری زبان پتھر پر لکیر ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اور پٹھان کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بہو آئے گی تو وہی آئے گی، ورنہ تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اسی استعمال میں عیشا کے گھر میں بھی ایک طوفان کھڑا تھا۔ عیشا کے والد حامد صاحب نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ حامد صاحب نے سنجیدگی سے کہا، میں نے بہت سوچ بچار کر لیا، پرانی رنجشوں اور لڑائیوں نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا تھا، مگر اب حکمت شاہ نے صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ عیشا ان کے گھر کے بہو بنیں گی۔ ہمیں اپنی پرانی دشمنی بھلا کر اس رشتے کو نبھانا ہوگا، کیونکہ زبان کی پاسداری ہماری خاندانی روایت ہے۔ عیشا یہ سن کر سن رہ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس کی زندگی جوڑی جا رہی ہے وہ وہی خطرناک گینگسٹر ہے جس نے کل رات اس کے سر پر بندوق رکھی تھی، لیکن اپنی زبان کی پاسداری اور باپ کی عزت کی خاطر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتایا تو شاید اس کے والدین صدمے سے مر جائیں گے۔ عیشا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ تقدیر نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ وہ جس شخص سے پناہ مانگتی تھی اب اسی کے گھر جانے پر مجبور تھی۔ عیشا ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف تھی کہ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی زوردار آوازیں آئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔
کیونکہ یہ وہی انداز تھا جو اس خوفناک رات کو اس نے محسوس کیا تھا۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر وہی سیاہ گاڑیاں کھڑی تھی جو اس رات موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود پہ سرایت کر گئی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، چنانچہ وہ گھبراہٹ میں اپنی میز کے نیچے گھس کر بیٹھ گئی اور لرزتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور باہری قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر جاسم تھا مگر اس کے ہاتھ میں وہ خوفناک بندوق نہیں تھی، بلکہ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ وہ بڑی اطمینان سے اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ڈاکٹر کو اپنی کرسی پر نہ پا کر اس نے قریب کھڑے معاون سے سوالی انداز میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں؟ معاون نے حیرت سے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں سے عیشا کے دوپٹے کا کونا نظر آ رہا تھا۔ جاسم کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ میز کے قریب گیا اور جھک کر عیشا کو دیکھا جو کہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ باہر آنے کی تکلیف کریں گی کیا آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ کچھ نہیں کہتا آپ کو، بلکہ محسن ہوں، آپ تو شکریہ ادا کرنے آیا تھا میں، لیکن آپ تو ایسے چھپی بیٹھی ہیں جیسے میں آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ عیشا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور جاسم کو مسکراتے دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ وہ بامشکل ہمت مجتمع کر کے میز کے نیچے سے نکلی مگر اس کی ٹانگیں اب بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ جاسم اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک دلچسپ نظارہ تھا کہ کوئی اس قدر خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جاسم نے پھولوں کا وہ گلدستہ اور ایک لفافہ عیشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بہادری کا انعام اور آپ کی محنت کا معاوضہ ہے۔ جاسم شاہ اپنی محسنوں کا احسان نہیں رکھتا۔ اس رات آپ نے میری جان بچائی تھی، اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا خود آیا ہوں۔ عیشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیزیں تھام لی مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ جاسم نے اسے یوں پتھر کا بت بنے دیکھا تو دوبارہ مسکرایا بولا، لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا گلا خوف سے بند ہو گیا ہے۔ خیر اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہم اچھی ڈاکٹر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر جاسم وہاں سے چلا گیا مگر عیشا وہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا کہ یہ شخص آخر ہے کیا؟ کبھی درندہ بن جاتا ہے، کبھی انسان۔ شام کو جب عیشا گھر پہنچی تو اس کا سامنا ایک نئی قیامت سے ہوا۔ گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ اس کے والدین کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ عیشا کے بیٹھتے ہی حامد صاحب نے وہ خبر سنا دی جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ حامد صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا تم اپنی تیاریاں مکمل کر لو، ہم اگلے ہفتے گاؤں جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مزید تاخیر نہیں کریں گے۔ تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے ہم خود وہاں جا رہے ہیں۔ عیشا کے لیے خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ چیخنا چاہتے تھے کہ اس شادی سے انکار کرتی ہے۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ جس شخص کو لوگ شریف زمیندار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل شہر کا سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس کی زبان پر تالے پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچ بتایا تو اس کے والدین جو اپنی زبان اور وعدے کے پکے ہیں صدمے سے مر جائیں گے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایک طرف والدین کی عزت و خوشی تھی تو دوسری طرف اس کی اپنی بربادی۔ وہ کمرے میں جا کر پوٹ پوٹ کر روئی مگر اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسری جانب جاسم شاہ بھی اپنی جگہ بے چین اور غضبناک تھا۔ وہ اپنی حویلی میں ٹہل رہا تھا اور بار بار اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اسے یہ زبردستی کا سودا کسی طور منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی ٹیپی کو بلایا اور غصے سے کہا، ٹیپو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا چاہیے۔ دادا جان بضد ہے کہ میں اس گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت نیک اور پارسا ہوگی مگر میں جانتا ہوں کہ گاؤں کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تم میرا ایک کام کرو۔ ٹیپو نے موت مارا انداز میں پوچھا، حکم کرے باس۔ جاسم نے کہا، پتہ لگاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے، کیسی دکھتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل چاہیے۔ میں اندھیرے میں تیر نہیں چلا سکتا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے دادا جان مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ ٹیپو نے اس بات پہ سر ہلایا اور وہاں سے نکل گیا۔ جاسم کو خبر نہیں تھی کہ جس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ وہی ڈاکٹر ہے جس کی معصومیت اور خوف نے اسے متاثر کیا تھا۔ تقدیر ان دونوں کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ دونوں ہی اس رشتے سے بھاگ رہے تھے مگر حالات کی زنجیریں انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ عیشا اپنے راز کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور جاسم اپنی انا کے خول میں بند تھا۔ دونوں ہی آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔
جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حامد صاحب اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ جب شاہ حویلی پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔ حکمت شاہ نے اپنے پرانی دوست کا استقبال کھلی باہوں سے کیا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں پرانی دوستی کی چمک تھی جو آج رشتہ داری میں بدلنے والی تھی۔ دونوں بزرگوں کے درمیان محبت اور گرم جوشی دیتی تھی، مگر عیشا کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ حکمت شاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو جاسم کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جانتے تھے کہ جاسم جان بوجھ کر اس موقع پر غائب ہو گیا ہے تاکہ وہ اپنی ناراضگی ظاہر کر سکے۔ انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے مہمانوں کو اندر بیٹھنے کی دعوت دی۔ عیشا جیسی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی، اس کے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے ہر کونے میں مسلح پہرے دار کھڑے ہیں جن کی چہروں پر سختی اور ہاتھوں میں جدید ہتھیار ہے۔ عیشا کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ کسی عام زمیندار کا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ وہی قلعہ تھا جہاں سے شہر بھر میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے احکامات جاری ہوتے تھے۔ یہ اسی جاسم شاہ کا گھر تھا جس کے نام سے عیشا کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اسے لگا کہ اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو اس کا دل خوف سے بند ہو جائے گا۔ اس نے اپنی والدہ کو اشارہ کیا اور سر میں درد کا بہانہ بنا کر کھلی ہوا میں سانس لینے کی اجازت مانگی۔ حکمت شاہ نے شفقت سے اسے باغ کی طرف جانے کا راستہ بتایا۔ عیشا تیز تیز قدموں سے چلتی گھر کے پچھلے حصے میں موجود باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا، مگر اس کی گھبراہٹ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی اور خود کلامی والے انداز میں بڑبڑانے لگی، یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ تو اسی درندے کا گھر ہے۔ میں نے تو تجھ سے پناہ مانگی تھی اور تو نے مجھے چل کر اسی کے جال میں پھینک دیا۔ میں اس گینگسٹر، اس ظالم انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا، مجھے اپنی جان بچانی ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی اور اپنے رب سے شکوے اور دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری اور شناسا آواز اٹھی جس نے اس کی آواز معطل کر دیا۔ لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں اپنی مریضوں کو تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی ہے۔ یہ آواز سنتے عیشا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس خوفناک رات ہسپتال کے کمرے میں گونجی تھی۔ عیشا کی چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے پلٹی تو سامنے جاسم شاہ کھڑا تھا۔ جاسم کے چہرے پر اس وقت حیرت کے آثار تھے جو آہستہ آہستہ ایک شرارتی مسکراہٹ میں بدل رہے تھے۔ جاسم باغ میں ٹہلنے آیا تھا تاکہ مہمانوں سے دور رہ سکے، مگر یہاں اس نے عیشا کو دیکھ لیا اور اس کی باتیں سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ یہ وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ جاسم کا دماغ تیزی سے چلا اور اسے فوراً سمجھ آ گئی یہ ڈاکٹر ہی اس کی بچپن کی منگوا ہے جسے وہ گوار اور جاہل سمجھ کر رد کر رہا تھا۔ جاسم نے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ عجیب سی چمک تھی۔ اسے طنزیہ انداز میں کہا، تو آپ ہیں وہ خوش نصیب جسے میرے دادا میرے سر پر سوار کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کتنی چھوٹی ہے نا ڈاکٹر، آپ تو میرے گھر تک چلی آئی۔ لگتا ہے آپ کو میرا علاج ادھورا رہ جانے کا ڈر تھا۔ عیشا کو یقین ہو گیا کہ اس کی قسمت پھوٹ چکی ہے۔ وہ جس شخص سے چپتی پھر رہی تھی وہ اب اس کے سامنے کھڑا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ عیشا نے کانپتی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جاسم اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب بدلہ لینے کا اصل وقت آیا ہے۔ جس لڑکی نے اسے ہسپتال میں درد سے تڑپتے دیکھا تھا اب وہ اسے اپنی شرارتوں سے تڑپائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عیشا کے قریب جھک کر کہا، گھبراؤ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو بس کہانی شروع ہوئی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شادی سے انکار کر دو، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا اتنا بھی برا نہیں۔ آخر مجھے اپنے زخموں کے لیے ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت تو رہے گی ہی نا۔ جاسم کی یہ بات سن کر عیشا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ شیر کے ایک چھاڑ میں اکیلی ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جاسم کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آنے والا وقت عیشا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ باغ میں ہونے والی مختصر مگر خوفناک ملاقات کے بعد دونوں خاندانوں کے بزرگ اور خواتین گھر کے مرکزی کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کسی بڑے فیصلے کی منتظر تھی۔ عیشا اپنی والدہ کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی نظریں قالین پر جمی ہوئی تھی اور دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے پر برس رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ابھی جاسم آئے گا اور سب کے سامنے اس رشتے کو ٹھکرا دے گا، اور یہی اس کی آخری امید تھی۔
اچانک دروازہ کھلا اور جاسم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک باوقار ٹھہراؤ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے حامد صاحب کو سلام کیا اور ان کی گھٹنوں کو چھو کر عزت دی۔ حامد صاحب جاسم کی اس موتبانہ انداز سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی۔ حکمت شاہ اپنے پوتے کی اس غیر متوقع آمد اور شرافت پر حیران تھے، کیونکہ وہ تو جاسم کے انکار کے منتظر تھے۔ حکمت شاہ نے مٹھاس بھرے لہجے میں پوچھا، جاسم، تمہارے چچا حامد آئے ہیں۔ ہم پرانی رنجشیں بلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی۔ عشا نے کرکھیوں سے جاسم کی طرف دیکھا اور امید پر کہ وہ ابھی انکار کر دے گا۔ جاسم نے ایک طویل اور گہری نظر عشا پر ڈالی، جو کہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جاسم نے مضبوط لہجے میں کہا، دادا حضور، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ مجھے یہ رشتہ صدقے دل سے منظور ہے۔ یہ جملہ عشا پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اسے لگا کہ کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہے۔ دوسری طرف حکمت شاہ اور حامد صاحب خوشی سے نہال ہو گئے۔ دونوں دوستوں نے اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ مبارکبادوں کا شور بلند ہو گیا۔ اس شور شرابے کے درمیان جاسم نے عشا کی طرف دیکھا اور شرارت سے اپنی ایک آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا۔ عشا کا دل چاہ کے زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ تو سمجھ گئی کہ جاسم نے فیصلہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے اور اسے تنگ کرنے کے لیے کیا ہے۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب بزرگ باتوں میں مصروف ہو گئے تو عشا نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ایک ملازم کے ذریعے جاسم کو پیغام بھیجا جو اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ جاسم تو جیسے اس موقع کی طاق میں تھا، وہ فوراً گھر کی خاموش حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں عشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عشا اسے دیکھتے ہی جیسے پھٹ پڑی۔ اس کا خوف غصے میں بدل چکا تھا۔ اس نے دبی ہوئی مگر سخت آواز میں کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم منع بھی تو کر سکتے تھے۔ جاسم نے بڑے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور بازو سینے پر باندھ دیا۔ اس کے لبوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ، میں تو انکار ہی کرنے والا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ آپ خود چل کر میرے گھر آئی ہے تو مجھے لگا کہ شاید آپ مجھ سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی۔ اب بھلا میں آپ کی دل شکنی کیسے کرتا؟ عشا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم جیسے خطرناک انسان کا گھر ہے۔ دیکھو جاسم، میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ میں اپنے ابو کو بتا دوں گی تم کون ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم ایک مجرم ہو، ایک گینگسٹر ہو۔ جاسم زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں بے خوفی تھی۔ وہ عشا کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میری معصوم ڈاکٹر، تمہیں کیا لگتا ہے میرے دادا کو کچھ معلوم نہیں ہے؟ یہ میرا خاندان ہے۔ وہ جانتے کہ جاسم شاہ کون ہے اور شہر میں اس کا کیا مقام ہے۔ تمہارے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، الٹا تمہارے والد کو صدمہ پہنچے گا کہ ان کی بیٹی رشتہ توڑنا چاہتی ہے۔ عشا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ جاسم نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور سرگوشی کسی انداز میں بولا، اب تو تم پھنس چکی ہو، بہتر ہے کہ اپنی قسمت کو قبول کر لو، اور ہاں، اپنی ڈاکٹری کی کتابیں دوبارہ پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اب تمہیں زندگی بھر میرے زخموں سے گولیاں نکالنی پڑے گی۔ اپنی خیر بناؤ ڈاکٹر۔ یہ کہہ کر جاسم وہاں سے چلا گیا اور اس کی ہنسی ابھی تک فضا میں گونج رہی تھی۔ عشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں قید ہو چکی ہے جس کی ڈور جاسم شاہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے اپنی ڈھال سمجھ رہی تھی وہی اس کا امتحان بن چکا تھا۔ اب واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور سامنے صرف جاسم شاہ کا گھر تھا جو اب اس کا بھی گھر بننے والا تھا۔ مہندی کی رات آ گئی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کا شور تھا۔ ڈھول کی تھاپ اور مبارکبادوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف کہکے اور مسکراہٹیں تھی، مگر اس ہنگامے کے بیچ عشا کا دل کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ خواتین کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی، مگر اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اسے ہر مبارکباد ایک تعزیت کی طرح لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس راستے پر گامزن ہے۔ جاسم شاہ مردانہ حصے میں مہمانوں کے درمیان موجود تھا، مگر اس کی چھٹی حصوں سے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی عقابی نظریں ہر آنے جانے والے شخص کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کا پرانا دشمن کالو اور اس کا
गुरु आज की रात कोई नापाक हरकत कर सकता है। अचानक खुशियों का ये शोर चीखों पुकार में बदल गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर जबरदस्त फायरिंग की आवाजें गूंज उठी। गोलियों की तरतराहट ने ढोल की थाप को दबा दिया। औरतें और बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया और हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ईशा खौफ के मारे अपनी जगह से हिल भी ना सकी। उसके कानों में भी पुरानी आवाजें गूंजने लगी जो उसने अस्पताल की उस रात सुनी थी। उसे लगा आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो अपनी जगह बैठी कांप रही थी कि अचानक किसी ने मजबूती से उसका बाजू थामा। ईशा ने डर कर चीख मारी और सर उठाया तो देखा सामने जासिम शाह खड़ा था। जासिम के चेहरे पर इस वक्त वो शरारती मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक संजीदा और हिफाजती तासुर था। उसे ईशा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और बुलंद आवाज में कहा, मेरे साथ आओ फौरन। ईशा के कदम मनो वजनी हो चुके थे, मगर जासिम उसे खींचता हुआ हजूम से निकाल कर एक महफूज कमरे की तरफ ले गया। गोलियों की आवाज करीब आती जा रही थी। जासिम ने ईशा को दीवार की ओर में बिठाकर अपनी कमर पर वही स्याह पिस्तौल निकाल लिया जिसे देखकर ईशा की जान जाती थी। मगर आज इस पिस्तौल का रुख ईशा की तरफ नहीं था, बल्कि बाहर की तरफ था। जासिम दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसका पूरा वजूद चौकना था और वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार था। ईशा ने पहली बार जासिम का ये रूप देखा। वो शख्स जिसे वो अब तक सिर्फ एक दहशतगर्द और जालिम समझ रही थी, वो इस वक्त उसकी और मौत के दरमियान एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा था। जासिम ने एक लम्हे के लिए मुड़कर ईशा की तरफ देखा, जो कि खौफ से पीली पड़ चुकी थी। जासिम की आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान और यकीन था। उसने ठहराव वाले लहजे में कहा, डॉक्टर घबराओ नहीं। जब तक जासिम शाह जिंदा है कोई गोली तुम्हें छूकर भी नहीं गुजर सकती। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम बस यहाँ खामोशी से बैठे रहो। ईशा ने हैरत और बेयकीनी से जासिम को देखा। उसके लहजे में जो सच्चाई और ताकत थी उसे ईशा के दिल में मौजूद खौफ को थोड़ा कम कर दिया। बाहर फायरिंग का तबादला जारी था। जासिम के साथी दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और जासिम खुद सबसे अगली सिफ में खड़ा अपने खानदान की हिफाजत कर रहा था। कुछ ही देर में जासिम ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उसका निशाना पक्का था और असाब लोहे की तरह मजबूत थे। ईशा देख रही थी कि कैसे वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ रहा है। उसी लम्हे ईशा के दिल में जासिम के लिए नफरत का एहसास मदम पड़ने लगा और उसकी जगह एक अनजाने तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने ले ली। उसे महसूस हुआ कि ये शख्स बूढ़ा जरूर हो सकता है मगर बुज़दिल नहीं। ये अपनों के लिए लड़ना चाहता है, ये हिफाजत करना चाहता है। तकरीबन आधे घंटे की शदीद लड़ाई के बाद फायरिंग का सिलसिला थम गया। कालू के आदमी पिस्पा होकर भाग चुके थे, क्योंकि जासिम और उसके साथियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हवेली में मौजूद खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी खौफजदा कर देने वाली नहीं थी। जासिम ने पिस्तौल वापस रखा और ईशा की तरफ झुका। उसने नरमी से पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ईशा ने नफी में सर हिलाया। उसकी जुबान गम थी मगर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आज रात उसने अपने होने वाले शौहर का वो चेहरा देखा जो दुनिया की नजरों से ओझल था। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक मुहाफिज भी था। हवेली के बाहर गोलियों की तरतराहट थम चुकी थी और हमला आवर पसपा होकर अंधेरे में गायब हो चुके थे। फिजा में फैली हुई बारूद की बूंद और खौफ की लहर अभी तक महसूस की जा सकती थी। जासिम ने अपनी बंदूक वापस कमर पर अड़सी और गहरा सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। उसे एक नजर अपने इर्द गिर्द मौजूद खानदान के लोगों पर डाली जो अभी तक सहमे हुए थे। जासिम का वजूद इस वक्त सबके लिए एक मजबूत पनाहगाह बना हुआ था। इस अफरा तफरी और खौफ के आलम में किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन ईशा की नजरें जासिम के बाजू पर जम गई और दीवार की ओट लेते वक्त शीशे के कुछ टुकड़ों और रगड़ लगने की वजह से उसके बाजू से खून रस रहा था और उसकी सफेद आस्तीन सुर्ख हो रही थी। ईशा जो कुछ देर पहले तक दीवार से लगी बुत बनी खड़ी थी, खून देखते ही चौंक पड़ी। उसका डॉक्टर वाला जहन फौरन बेदार हो गया और वो खौफ जो कुछ समय पहले तक उस पर तारी था, जासिम की बहादुरी देखकर काफी हद तक कम हो चुका था। ईशा ने एक अनजानी ताकत के जेरे असर कदम बढ़ाया और जासिम के करीब पहुंचकर बिना कुछ कहे उसका बाजू थाम लिया। जासिम ने चौंक कर उसे देखा। ईशा की आंखों में अब वो वहशत नहीं थी जो अस्पताल की रात थी, बल्कि वहां फिक्र और हमदर्दी की झलक थी। ईशा ने पास खड़े एक मुलाजिम को बुलंद आवाज में पुकारा, फौरन मरहम पट्टी का सामान लेकर आओ, इन्हें चोट लगी है। मुलाजिम भागता हुआ गया और चंद लम्हों में डिब्बा लेकर हाजिर हो गया।
ईशा ने जासिम को वहीं कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जासिम खामोशी से बैठ गया और ईशा के चेहरे को तकने लगा। ईशा ने बड़े एहतियात से उसकी आस्तीन ऊपर की और रुई से जख्म साफ करने लगी। दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी हायल थी, मगर ये खामोशी बेमायनी नहीं थी। ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं के नुक्ते पर मिलने का लम्हा था। जासिम ने इस खामोशी को तोड़ा और अपनी भारी आवाज में, जो बहुत नरम हो चुकी थी, पूछा, डॉक्टर, एक रात थी जब तुमने सर पर बंदूक देखकर मेरा इलाज किया था। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, आज तुम अपनी मर्जी से मेरे जख्म धो रही हो। क्या अब मुझसे डर नहीं लग रहा? ईशा के हाथ एक पल के लिए रुके। उसे सर उठाकर जासिम की आंखों में देखा, जहां उसे कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक मुहाफिज नजर आ रहा था। ईशा ने बहुत एहतियात और संजीदा लहजे में जवाब दिया, डर तो मुझे अब भी लगता है जासिम साहब, मगर आपसे नहीं, आपकी इस दुनिया से। लेकिन आज मैंने देखा कि आप सिर्फ जान लेना नहीं जानते, बल्कि जान बचाना भी जानते हैं। जो शख्स अपने खानदान की हिफाजत के लिए मौत के सामने डट कर खड़ा हो जाए, उससे डरना कैसा? आज मैं आपके अंदर छुपे इस इंसान को देख लिया जो दुनिया शायद नहीं देख पाती। जासिम के लिए ईशा के लिए अल्फाज किसी भी जीत से भरे थे। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना दूसरा हाथ ईशा के हाथ पर रखा और निहायत यकीन से बोला, तो फिर मेरा भी तुमसे ये वादा है डॉक्टर, जब तक जासिम शाह की सांसें चल रही है, तुम्हारी आंखों में खौफ की जगह सिर्फ सुकून और इज्जत रहेगी। मैं तुम्हारी और दुनिया की हर मुसीबत के दरमियान दीवार बनकर रहूंगा। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो हवेली में शादी की गहमा गहमी अरूज पर थी। रात का खौफ खुशियों के शोर में दब चुका था। बारात धूमधाम से रवाना हुई। निकाह का वक्त आन पहुंचा। मर्दान खाने में जासिम और जनाना खाने में ईशा मौजूद थे। निकाह ख्वाह ने जब ईशा से उसकी रजामंदी के लिए सवाल किया तो कमरे में मौजूद तमाम खवातीन खामोश हो गई। ये ईशा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। ईशा के दिल में एक आखिरी जंग छिड़ी। उसके जहन के पर्दे पर दो तस्वीर उभरी। एक तस्वीर उस रात की थी जब जासिम खून में लथपथ उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था, और दूसरी तस्वीर कल रात की थी जब उसे गोलियों की बौछार से बचा रहा था। ईशा ने आंखें बंद की और एक लंबा सांस लिया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी जो उसे कह रहा था कि ये शख्स बुरा जरूर है, मगर बेवफा नहीं हो सकता। उसने कांपते होठों मगर मजबूत आवाज में कहा, मुझे कबूल है। ये अल्फाज अदा होते मुबारकबादों का शोर मच गया। दूसरी तरफ जासिम ने भी बुलंद आवाज में कबूलियत का इकरार किया। क्यों नफरत और खौफ के साए में शुरू होने वाली ये कहानी एक मुकद्दस बंधन में बन गई। रुखसती का वक्त सबसे ज्यादा जज्बाती था। ईशा अपने वालिदैन के गले लगकर रो रही थी। हामिद साहब की आंखें भी नम थी। अपनी इकलौती बेटी को ऐसे घर में भेज रहे थे जिसके बारे में उनके दिल में हजारों खदशात थे, मगर जासिम का रवैया उन्हें हौसला दे रहा था। हामिद साहब जासिम के पास आए और उसके हाथ थाम कर रोंदी हुई आवाज में बोले, जासिम बेटा, मैं अपनी जिंदगी की कुल कमाई, अपनी इज्जत और अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। उसका ख्याल रखना। उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि उसने गलत फैसला किया। जासिम ने हामिद साहब के हाथ को मजबूती से दबाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद से जवाब दिया, चाचा जान, अब बेफिक्र रहे। ईशा अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी इज्जत और मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ईशा दुल्हन बनी गाड़ी में सवार हुई। जासिम घूमकर दूसरी तरफ आया और उसके साथ बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। हवेली का सफर शुरू हुआ। गाड़ी के अंदर का माहौल बोझल था, मगर अजनबी नहीं था। जासिम ने देखा कि ईशा सर झुकाए खामोश बैठी है और अपनी उंगलियों से खेल रही है। जासिम ने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई डॉक्टर साहिबा, आखिरकार अब बाकायदा तौर पर मेरी कैदी बन ही गई। अभी किस इस कैद से भागने का कोई रास्ता नहीं। अब तो पूरी उम्र इसी जासिम शाह को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईशा ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। उसकी भीगी पलकों के पीछे शरारत और इत्मीनान की एक नई चमक थी। खौफ के बादल छट चुके थे। उसे जासिम की आंखों में देखते हुए फौरन जवाब दिया, आपकी गलत फहमी है जासिम साहब, कैदी मैं नहीं बल्कि आप हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अब सारी जिंदगी आपका इलाज करना मेरी जिम्मेदारी है। अब आप कहीं नहीं भाग सकते। जासिम उसके इस बेशतर जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। गाड़ी में गूंजने वाली यह हंसी इस बात का सबूत थी कि उन दोनों के दरमियान बर्फ पिघल चुकी है। खौफ की जगह मोहब्बत और एतमाद ने ले ली थी। वो दोनों नहीं जानते थे कि ये खुशी का
لمحہ بہت مختصر ہے۔ حویلی پہنچتے ایک نیا طوفان ان کا منتظر ہے، مگر فی الحال وہ دونوں اپنی نئی زندگی کے پہلے سفر پر گامزن ہیں۔ ولیمے کی تقریب جاری تھی اور حویلی مہمانوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ جاسم شاہ اور عیشا مہمانوں کے درمیان موجود تھے اور مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ عیشا کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ گزشتہ 2 دنوں میں پیش آنے والے واقعات نے اس کی سوچ کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ جاسم کو جس خوف اور دہشت کی علامت سمجھتی تھی، اب اسے اس شخص میں اپنا ایک مضبوط محافظ نظر آنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی شاید اب پرسکون ہو جائے گی اور ماضی کی تلخ سائے اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ جاسم بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات میں بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور ہر آنے والے مہمان سے خندہ پیشانی سے مل رہا تھا۔ ابھی جاسم نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک ہال کے داخلی دروازے سے کیسی چیخ دار اور غریلی آواز ابھری جس نے محفل کے سارے سکون کو درہم برہم کر دیا۔ مبارک ہو جاسم شاہ، بہت بہت مبارک ہو۔ آخر تم نے معصوم دل کو کچل کر اپنا گھر بسا ہی لیا۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں فوراً آواز کی سمت گئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا نام نتاشا تھا۔ وہ جاسم کی یونیورسٹی کے زمانے کی جاننے والی تھی اور ایک عرصے سے اس کے پیچھے پڑی تھی، حالانکہ جاسم نے اسے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ نتاشا کے چہرے پر اس وقت دیوانگی اور حسد کے آثار نمایاں تھے۔ نتاشا نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر سب کے سامنے ایک تماشا کھڑا کر دیا۔ اس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے بلند آواز میں جھوٹا دعویٰ کیا، اے لوگو، دیکھ لو اس نام نہاد شریف آدمی کو، یہ ہے تمہارا جاسم شاہ، جس کی شرافت کے قصے پورے شہر میں مشہور ہے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اس گھر کی بہو بنوں گی، مگر آج اس نے اپنے خاندان کے دباؤ اور دولت کی خاطر مجھے دھوکہ دے دیا اور اس ڈاکٹر سے شادی کر لی۔ میری محبت کا یہ صلہ دیا اس نے۔ عیشا کے لیے نتاشا کا ہر لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح تھا۔ اب کل ہی تو اس نے اپنے دل کو جاسم پر بھروسہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا اور آج بھری محفل میں اس اعتماد کی دھجیاں اڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں پھر سے پرانے وسوسے سانپ بن کر لوٹنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ جاسم ایک بگڑا ہوا رئیس اور عادی مجرم ہے۔ اس کے لیے کسی لڑکی کے جذبات سے کھیلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اسے لگا کہ وہ واقعی ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ عیشا نے آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جاسم کی طرف دیکھا۔ جاسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عیشا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور کہا، عیشا، میری بات سنو، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر عیشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور نفرت کا طوفان امڈ آیا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی لرزتی آواز میں کہا، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی جاسم شاہ۔ آپ نے گاڑی میں کہا تھا کہ میں آپ کی قیدی ہوں اور آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے واقعی مجھے اپنے جھوٹ کی قید میں رکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بدل گئے ہیں، مگر آپ جیسے لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ یہ کہہ کر عیشا وہاں سے ایک پل بھی نہ رکی۔ وہ لوگوں کی نظروں سے بچتی ہوئی تیز قدموں سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر محفل میں چامگوئیاں شروع ہو گئی۔ خاندان کی عزت مٹی میں مل رہی تھی۔ حکمت شاہ اور حامد صاحب پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ جاسم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر نتاشا کی طرف پڑا جو اپنی چال کی کامیابی پر فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ جاسم شیر کی طرح دہاڑا اور نتاشا کے بالکل قریب جا کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے سامنے لہرا کر انتہائی سخت لہجے میں بولا، اپنی زبان کو لگام دو نتاشا، میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت کی ہے اور اسی لیے تم اب تک میری برداشت کے دائرے میں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اپنی بیوی اور اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا تم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم صرف میری دولت، میرے نام اور میری حیثیت کی وجہ سے میرے پیچھے تھی اور میں نے تمہیں ہر موڑ پر دھتکارا۔ تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں سوائے ان جھوٹے آنسوؤں کے۔ نتاشا نے پھر کچھ بولنے کی کوشش کی تو جاسم نے اپنے محافظوں کی گرجدار آواز پہ حکم دیا، اس عورت کو فوراً یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالو۔ کوئی کان کھول کر سن لو نتاشا، اگر آج کے بعد تم اس حویلی کے سائے کے قریب بھی نظر آئی تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم اپنی پیدائش کو کوسو گی۔ محافظوں نے نتاشا کو پکڑ کر وہاں سے باہر نکال دیا۔
جاسم نے پھر مڑ کر تمام مہمانوں اپنے خاندان کی طرف دیکھا. اس کی آواز میں سچائی اور طاقت کی ایسی گونج تھی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو خاموش کر دیا. اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس عورت کا مجھ پر لگایا گیا ہر الزام سراسر بہتان ہے. میری زندگی میں سوائے عائشہ کے نہ کوئی عورت ہے، نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی. وہ میری عزت ہے، میرا مان ہے، اور میں اپنی عزت پر کوئی داغ برداشت نہیں کروں گا. اب سب گواہ رہے کہ جاسم شاہ صرف اور صرف عائشہ کا ہے. جاسم کی بات میں اتنا وزن تھا کہ مہمانوں کو یقین آ گیا کہ اس وقت جاسم کے کردار کی مضبوطی سے واقف تھے، اور نتاشا کی اوچھی حرکت پر سب عیاں ہو چکی تھی. لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا. عائشہ جو اس کے دل کا چین تھی، وہ روتے ہوئے کمرے میں بند تھی. جاسم جانتا تھا کہ دنیا کو یقین دلانا آسان ہے، مگر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا مشکل ترین کام ہے. جاسم فوراً تقریب کو چھوڑ کر دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف آگا. وہ بند دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا. اندر سے عائشہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو جاسم کے دل کو چھلنی کر رہی تھی. اسے دروازے پر دستک دی اور تڑپ کر پکارا، عائشہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میری بات سنو. تم میری پوری دنیا کی باتوں پر یقین کر سکتے ہو مگر مجھ پر شک مت کرو. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا محافظ ہوں. کیا ایک محافظ اپنی امانت کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں. اندر خاموشی چھا گئی مگر دروازہ نہیں کھلا. جاسم باہر کھڑا رہا، بے چین اور پریشان. اسے احساس ہو گیا تھا کہ دشمنوں کی گولیوں کا سامنا کرنا آسان ہے، مگر اپنی محبت کو، اپنی سچائی کا یقین دلانا دنیا کا مشکل ترین مرحلہ ہے. آج رات اسے صرف اپنی صفائی نہیں دینی تھی بلکہ عائشہ کا وہ اعتماد دوبارہ جیتنا تھا جو نتاشا کے ایک جھوٹ نے توڑ دیا تھا. جاسم دروازے کے باہر کھڑا تھک چکا تھا. اندر سے آنے والی سسکیوں کی آواز اب مدھم پڑ چکی تھی مگر دروازہ کھلنے کے کوئی آسان نہیں تھے. جاسم جانتا تھا کہ عائشہ اس وقت شدید صدمے اور غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ آسانی سے دروازہ نہیں کھولے گی. اس کے پاس وقت کم تھا کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کی پہلی رات کو بدگمانی کی نظر نہیں ہونے دے سکتا تھا. اسے ہر حال میں عائشہ سے بات کرنی تھی اور اسے اپنی سچائی کا یقین دلانا تھا. جاسم نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا اور دروازے سے ہٹ گیا. وہ جانتا تھا کہ سیدھے راستے بند ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے وہی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا جو اس کی پرانی فطرت کے قریب تھا. وہ تیزی سے چلتا کمرے کے عقبی حصے کی طرف گیا جہاں ایک بڑی کھڑکی موجود تھی. اس نے بغیر کسی توقف کے اپنی کوہنی کا زور لگایا اور کھڑکی کا شیشہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا. اندر کمرے میں عائشہ جو بستر پر سر رکھے رو رہی تھی شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر اچھل پڑے. اس نے خوف زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے جاسم شاہ چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو رہا تھا. عائشہ گھبرا کر پیچھے ہٹی. اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. جاسم کو اس انداز میں داخل ہوتے دیکھ اس کا غصہ اور خوف دونوں لوٹ آئے. عائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ چلے جائیں یہاں سے. میرے پاس آپ کی جھوٹی باتوں کو سننے کا کوئی طاقت نہیں بچی. مجھے تنہا چھوڑ دے اور جائے اس عورت کے پاس جو باہر تماشا لگا کر گئی ہے. جاسم نے اس کی بات کاٹی نہیں بلکہ خاموشی سے اس کے قریب آیا. اس کی جوتوں کے نیچے کانچ کے ٹکڑے پس رہے تھے. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. اس نے عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا. عائشہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جاسم کی گرفت بہت مضبوط تھی. جاسم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور درد بھرے لہجے میں کہا، عائشہ میری طرف دیکھو. کیا تمہیں میری آنکھوں میں جھوٹ نظر آتا ہے؟ کیا وہ شخص جو اپنی جان پر کھیل کر تمہیں گولیوں سے بچا سکتا ہے وہ ایک معمولی سی عورت کے لیے تمہیں دھوکہ دے گا؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی. آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ میں قیدی ہوں. آپ نے میرا مذاق اڑایا. مجھے سب کچھ جھوٹ لگ رہا ہے. جاسم نے نرمی سے اس کی آنسو پوچھے اور بولا، ہاں میں نے تمہیں قیدی کہا تھا. میں نے تمہیں تنگ کیا، میں تمہیں ستاتا رہا. لیکن تمہیں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری توجہ چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ تم صرف مجھ سے بات کرو چاہے غصے میں ہی صحیح. عائشہ تم میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہو. میں اس بچپن کے نکاح کو بھول چکا تھا مگر جس رات میں نے تمہیں ہسپتال میں دیکھا میرا دل اسی لمحے جان گیا تھا کہ تم ہی میری منزل ہو. عائشہ خاموش ہو گئی. اس کی سسکیاں رک گئی اور وہ حیرت سے جاسم کو دیکھنے لگی. جاسم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نتاشا ایک جھوٹ ہے،
ایک ماضی کا سایہ ہے جسے میں کب کا دفن کر چکا ہوں، لیکن تم میرا حال ہو اور میرا مستقبل۔ اور آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا جو شاید تمہارے سارے خدشات ختم کر دے۔ عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جاسم نے گہرا سانس لیا اور عزم سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جرم کی دنیا سے اپنا ناتا توڑ رہا ہوں۔ وہ بندوقیں، وہ لڑائیاں، وہ دشمنیاں، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ میں اب صرف اپنے خاندانی زمینیں سنبھالوں گا اور ایک شریف شہری کی طرح زندگی گزاروں گا۔ عشا کو اپنی کہانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم کے لیے سب چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ یہ اس کی پہچان تھی۔ اسے حیرت سے پوچھا، آپ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں؟ جاسم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، صرف تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آنکھ میں کبھی بھی خوف کا سایہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گولیوں کی گونج میں گزرے۔ میں تمہارے لیے ایک پرسکون اور محفوظ زندگی چاہتا ہوں۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور میرا تحفہ بھی۔ عشا کے دل میں جمی ہوئی برف پگھل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سامنے کھڑا شخص اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی قربانی صرف اس کی خوشی کے لیے تو دی تھی۔ عشا کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی جگہ اب دل میں محبت اور احترام نے لے لی تھی۔ عشا نے نظریں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دے جاسم، میں نے آپ پر شک کیا یا نتاشا کی باتوں میں آ گئی تھی، کیونکہ میں آپ کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔ جاسم نے مسکرا کر اس کا چہرہ اٹھایا اور شرارت سے کہا، معافی تو تب ملے گی ڈاکٹر صاحبہ جب آپ وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی مجھ سے ڈریں گی نہیں اور نہ ہی کبھی مجھ سے دور جانے کی بات کریں گی۔ عشا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جاسم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب میں کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ دنیا میں سب سے محفوظ جگہ یہی ہے۔ آپ کے ساتھ کمرے میں پھیلا ہوا تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے آنے والی ہوا اب سرد نہیں بلکہ خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور محبت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک اٹھا تھا۔ جاسم نے سچ کہا تھا، وہ واقعی بدل گیا تھا اور اس تبدیلی کی وجہ صرف عشا تھی۔ اس رات انہوں نے ایک نئے عہد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں اعتماد اور وفا کا بسیرا تھا۔ شادی کی ہنگامہ خیز تقریبات ختم ہو چکی تھی اور اب زندگی میں اپنے معمول پر واپس آ رہی تھی۔ عشا نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بیٹھنے کی بجائے اپنے پیشے کو دوبارہ شروع کرے گی، کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ جاسم جو اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر چکا تھا، نے عشا کے اس فیصلے کا نہ صرف احترام کیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اگلی صبح عشا ہسپتال میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو جاسم نے گاڑی کی چابی اٹھا لی اور اصرار کیا کہ وہ خود اسے چھوڑنے جائے گا۔ جب جاسم کی گاڑی ہسپتال کے دروازے پر رکی اور عشا کے ساتھ نیچے اترا، وہاں موجود عملے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس رات جاسم کی دہشت اور وحشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کمانڈرز اور دیگر عملہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ انہیں لگا شاید آج پھر کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ عشا نے عملے کی گھبراہٹ کو بانپ لیا۔ وہ آگے بڑھی اور مسکراتے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں کہ اب وہ جاسم شاہ نہیں ہے جنہیں آپ جانتے تھے۔ یہ میرے شوہر ہے اور یہ صرف حفاظت کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا نہیں۔ جاسم نے بھی آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ اور عاجزی تھی۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا جو مٹھائی کے ڈبے اٹھائے کھڑا تھا۔ جاسم نے عملے سے کہا، یہ میری شادی کی خوشی میں آپ سب کے لیے، آپ سب لوگوں نے میری جان بچائی تھی، میں وہ احسان بھولا نہیں ہوں۔ عملے کا خوف حیرت اپنی خوشی میں بدل گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ شہر کا اتنا بڑا نام یوں عاجزی سے ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جاسم عشا کو اپنی دعاؤں کے حصار میں چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ آج اسے طاقت کے زور پر نہیں بلکہ محبت کے دم پر عزت ملی تھی۔ واپسی پر جاسم عشا کو لینے آیا تو دونوں کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ راستے میں جاسم نے اچانک گاڑی ایک سڑک کنارے روک لی جہاں گول گپے والا کھڑا تھا۔ عشا حیران ہوئی کہ جاسم جیسا سنجیدہ شخص یہاں رکے گا۔ جاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، سنا ہے ڈاکٹروں کو کھٹی چیزیں بہت پسند آتی ہے، چلو دیکھتے ہیں تم کتنی مرچیں برداشت کر سکتی ہو۔ وہاں سڑک کنارے کھڑے ہو کر دونوں نے گول گپے کھائے۔ جاسم کو مرچیں لگ رہی تھی، وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا، جبکہ عشا اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ وہ لمحات تھے جنہوں نے ان کے درمیان بچی کھچی اجنبیت کی دیوار کو بھی گرا دیا تھا۔ ان کی زندگی سے خوف کے سائے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے اور وہاں صرف کہکے اور محبت کی حکمرانی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔
देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया। हवेली जो कभी हथियारों और पहरेदारों का मस्कन थी, अब वहां बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें गूंजती थी। अल्लाह ने जासिम और ईशा को जुड़वा बच्चों की नेमत से नवाजा। जासिम अब मुकम्मल तौर पर जराइम की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर चुका था और एक कामयाब जिम्मेदार के तौर पर अपनी खानदानी जमीनों की देखभाल कर रहा था। उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ अपने खानदान की खुशी और उनकी तबीयत था। शाम का वक्त था। हिकमत शाह और हामिद साहिब बाग में कुर्सी पर बैठे अपने भूतों और नवासों को खेलता देखकर खुश हो रहे थे। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर इत्मीनान था कि उनकी नस्ल अब महफूज हाथों में है और उनका पुराना वादा एक खूबसूरत हकीकत बन चुका है। ईशा बच्चों के पीछे भाग भाग कर थक चुकी थी। बच्चे थे कि हाथ ही नहीं आ रहे थे। जासिम वही पास खड़ा अपनी बेगम की बेबसी देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने आगे बढ़कर एक शरारती बच्चे को गोद में लिया और ईशा के करीब किया। जासिम ने अपना चेहरा ईशा के कान के करीब किया और सरगोशी की, डॉक्टर साहबा, आपसे तो ये दो नहीं संभाले जा रहे, मैं तो आगे की प्लानिंग कर रहा था। ईशा ने चौंक कर जासिम की तरफ देखा। कुछ तो खुदा का खौफ करें। ईशा खिलखिला कर हंस पड़ी। उसने मोहब्बत भरी नजरों से जासिम को देखा। जासिम साहब, इन शैतानों को संभालना ना वाकई मुश्किल है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हैं मैं हर मुश्किल संभाल लूंगी। जासिम ने ईशा का हाथ थाम लिया। दोनों ने डूबते हुए सूरज की तरफ देखा। उनकी कहानी जो एक अंधेरी रात और बंदूक की नोक पर शुरू हुई थी, अब एक रोशन और पुरसुकून शाम में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और भरोसा इंसान को बदलने की ताकत रखता है और हर मुश्किल मोड़ एक खूबसूरत मंजिल का पता देता है।